بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی یونیک اور خاص نوعیت کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس کی مناسبت سے ہم حفظ مقدم کے طور پر کچھ ریسٹرکشن لگانا چاہتے ہیں اپنے ان ویورز کے اوپر جن کی عمر 16 یا 17 سال سے کم ہے۔ تو کائنڈلی وہ لوگ جن کی عمر 17 سال سے کم ہے اس کو مت واچ کریں، اور اسی طرح اس کو فیملی میں بیٹھ کے مت دیکھا جائے، یعنی کہ پیرنٹس اور کڈز مت دیکھیں اور بردرز اینڈ سسٹرز بھی آپس میں بیٹھ کر مت دیکھیں۔ البتہ سیپریٹ بیٹھ کر جن کی عمر 16-17 سال سے ابو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیز جو کپلز ہیں یعنی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف وہ بھی اکٹھے بیٹھ کر دیکھنے میں ان پر کوئی پابندی نہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس پابندی کا ہمارے ویورز خیال رکھیں گے۔ تو صورتحال کچھ اس طرح سی ہے کہ ہمارے ادارے میں جو ملٹیپل سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ان میں ایک پری میرج اینڈ پوسٹ میرج کونسلنگ کی سروسز بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت سارے کیسز ہمیں آئے دن دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ کیس پچھلے دنوں میں دیکھنے کو ملا، تو ضروری خیال کیا کہ کیوں نہ اس کو اپنے ویڈیو کے ذریعے سے شیئر کیا جائے تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو ان کی لیے بھی اس میں کوئی بہتری یا آسانی پیدا ہو سکے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو اس سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو افراد بھی نئے سننے والے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کر دیں اور اس کو اپنے دوستوں اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس ہمارے ادارے میں جو سروسز تھی پری میرج پوسٹ میرج کونسلنگ کی، ایک نوجوان جس نے رابطہ کیا اس نے یہ بتایا کہ ان کی شادی کو تقریباً 6-7 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اور 6-7 ماہ ہونے کے باوجود اب تک اس نوجوان کے بقول وہ بالکل ایک کنوارے انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا اپنی وائف کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن پیدا نہیں ہو پایا۔ جب اس کی وجہ جانی چاہی تو پتہ چلا کہ ان کو پرسنل کسی قسم کا بھی کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے، نہ ہی کسی طرح کی کوئی ویکنس ہے۔ البتہ ایشو ہے تو ان کی وائف کی طرف سے ہے۔ وائف کے متعلق انہوں نے خود سے یہ بتایا کہ ان کی وائف جب سے شادی ہوئی ہے وہ کسی طور پر بھی ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے لیے ایگری نہیں ہو پا رہی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی ہسٹری میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی پائی جاتی تھی؟ تو جب اس کا بھی انہوں نے سراغ لگا لیا تھا، لیکن ایسی کوئی نیگیٹیوٹی ان کی لائف میں نہیں ایگزسٹ کرتی تھی۔ پھر نہ ہی ان کے دل میں اپنے ہسبینڈ سے کوئی نفرت تھی، بلکہ وہ بہت ہی خوش تھی ان کے ساتھ شادی کر کے۔ لیکن دراصل یہ ان کا ایک ذہنی خلل تھا جس کو ڈائیورژن آف فزیکل ریلیشن بھی کہا جا سکتا ہے آسان الفاظ میں۔ اس کی وہ وکٹمائز تھیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے میں کسی طور پر بھی آبادہ نہیں ہو پا رہی تھی، بلکہ ان کے بقول ان کے لیے تو فزیکل ریلیشن قائم کرنا تو کیا اس کا تصور کرنا بھی ناقابل برداشت ہے۔ تو وہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں؟ تو اس صورتحال میں ان کے ہسبینڈ نے ان سے پوچھا، بھائی مجھے بتاؤ کہ اگر ہم نے شادی کی ہے، یہ ہم ریلیشن قائم نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا حل تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو خوشی کے ساتھ دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہوں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں اور بے شک دوسری شادی کریں اور لائف کو انجوائے کریں۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں دوسری شادی کرتا ہوں تو آپ کی موجودگی میں مجھے رشتہ کسی صورت میں نہیں مل سکتا، کیونکہ ہمارے معاشرہ بے شک اسلامی معاشرہ تو کہلاتا ہے، لیکن اس معاشرے میں دوسری شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ قرآن پاک میں اگرچہ اس کے متعلق واضح ہدایات اور اجازت موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہل بیت کی سنت سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسلام اس بات کی کھلی اجازت دیتا ہے،
اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی سنت ثابت ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے اتنے گہرے اثرات اب تک مرتب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے وہ قرآن کے اس حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ چنانچہ اس صورتحال میں جب بھی وہ کسی کے پاس جائیں گے اور رشتے کی بات کریں گے تو وہ لوگ یہی کہیں گے، جب کہ آپ کی پہلی اہلیہ موجود ہے تو ہم آپ کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلے میں تجھے ڈیورس دوں گا، سپریشن تجھ سے حاصل کروں گا، اور پھر میں جا کے دوسری شادی کے لیے کسی گھر سے بات کروں گا، اور تبھی میری بات بن بھی پائے گی۔ ان کی اہلیہ کا اس صورتحال پہ جواب یہ تھا کہ اگر آپ نے مجھ کو ڈیورس دینے کی کوشش کی تو میں سیوسائڈ کر لوں گا، میں آپ سے سیپریٹ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہوں، تو کائنڈلی آپ ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ تو وہ یہ سن کر مزید پریشان ہوئے۔ البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ ان کو اپنی اہلیہ سے بہت محبت تھی، کیونکہ ظاہری لحاظ سے وہ بہت اچھی خاتون تھی، ہر لحاظ سے نارمل تھی، ایجوکیٹڈ تھی، اور ان کی بہت زیادہ اوبیڈینٹ بھی تھی، بہت زیادہ فرمانبرداری کرتی تھی۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے سلسلے میں مدد کرے، چنانچہ 6-7 ماہ انہوں نے بڑی مشکل سے گزارے۔ ایٹ لیسٹ ان کا ہمارے ساتھ کسی طرح کانٹیکٹ ہوا تو انہوں نے ہم سے پھر یہ ساری بات شیئر کی۔ اس صورتحال کو سامنے رکھ کر ان کی اہلیہ کو بلایا گیا، پھر ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی گئی آئسولیشن میں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بچپن ہی سے بہت زیادہ سٹریس کا شکار رہی ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو ان کے پیرنٹس تھے۔ ان کے پیرنٹس کے بٹوین انڈرسٹینڈنگ بہت کم تھی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان آئے دن جھگڑے رہتے تھے، اور ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دلی طور پہ دکھی ہوتی تھی۔ مزید ان کے فیملی میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں ان کے چچا اور ان کے والد صاحب کے بٹوین بھی جھگڑا رہتا تھا، پھر ان کی چچی اور ان کی والدہ کے بٹوین بھی جھگڑے رہتے تھے، اور یہ دونوں بڑے ہونے کی وجہ سے زیادہ تر خاموش رہتے تھے، اور وہ چھوٹے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کا، ان کے چچا جو سے ان کی انسلٹ کرتے رہتے تھے، اور ان کی چچی ان کی والدہ کی انسلٹ کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ اس وجہ سے بھی ان کے درمیان اس قسم کی صورتحال کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریسفل رہتی تھی، بہت زیادہ ہی ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھیں، اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے ان کے اندر ایز سچ مینٹل اینڈ فزیکل سمٹم پیدا ہو چکے تھے۔ تو اس ساری صورتحال کو سننے کے بعد ہم نے ان کے ساتھ اس مسئلے کا جو حل نکالا، اس حوالے سے کچھ ان کو بہت اہم نصیحتیں کی گئیں، کچھ لیکچرز چھوٹا سا ان کو دیا گیا، اور پھر کچھ ٹپس بتائے گئے، کچھ ایکسرسائز بتائی گئی۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے ہم سے مکمل طور پر کمٹ کیا، اور پھر وہ چلی گئی۔ 7-8 دن کے بعد ان کے ہسبینڈ کی کال آئی، اور انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب ہمارے بٹوین 70 to 80% ریلیشن بحال ہو چکے ہیں، اور بہت بہتری آ چکی ہے۔ اور مزید 5 دن کے بعد ان کی کال آئی، اور انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب 100% نارمل لائف گزارنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے بٹوین فزیکل ریلیشن بالکل قائم ہو چکے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ بہت پھر خوش ہو گئے، اور پھر ان کی تقریباً 2 ماہ کے بعد کال آئی، اور انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب وہ ان کی یعنی اہلیہ ایکسپیکٹڈ بھی ہو چکی ہیں، یعنی کہ امید سے بھی ہو چکی ہیں، اور وہ اولاد کی نعمت سے بھی کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرنے والا ہے الحمدللہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز متعدد دفعہ ہمارے معاشرے کے لوگوں میں ان کو کسی نہ کسی کو اس قسم کی شکایت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ فیمیل میں ہو، یا میل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی میل ہو یا فیمیل ہو، اس صورتحال میں ان کو کسی طور پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے فوراً کسی فزیشین سے رابطہ کریں، کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کر لیں، کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کر لیں، کسی ٹرینر سے رابطہ کر لیں، اور ان سے سارے اپنے جتنے بھی ان کے سمٹمز ہیں، جو ہسٹری ہے، بغیر ہڈن رکھے ٹوٹلی ان کے ساتھ شیئر کریں۔
تو جب آپ ان کو ساتھ بغیر ہڈن کوئی بات رکھے ساری بات شیئر کریں گے تو وہ ضرور آپ کی بات سننے کے بعد اچھے طریقے سے انالائز کرنے کے بعد آپ کا بہترین سلوشن نکالیں گے اور آپ کا ایشو بہت جلد ایڈریس ہو جائے گا، جیسا کہ اس کپل کا ہوا تھا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری اس ویڈیو سے ہمارے سامعین کو کچھ نہ کچھ ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام کپلز کو ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے، بیماریوں اور خلشوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔